قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی۔ انگن درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، سابقہ جمعہ میں ہم نے بات کی تھی آدم علیہ السلام کی تخلیق میں سے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو اور ابلیس کو سجدے کا حکم دینا، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا تکبر کی وجہ سے، اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباب تھے، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا کو پیدا کیا۔ سجدہ فرشتوں سے تعظیم کا کروانے کے بعد اماں حوا کی پیدائش، اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 میں کچھ یوں تذکرہ کیا، والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور وہ ایک جان یقیناً آدم علیہ السلام تھے، جس سے ساری انسانیت پیدا ہوئی، ہو رہی ہے، اور قیامت تک جو انسانیت آئے گی سب کے باپ اعلیٰ، سب کی بیس اور بنیاد اس ایک جان آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ایک جان سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اسی ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے اماں حوا اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ تو گویا عورت کی تخلیق، بیوی کا گھر میں آنا، بہو بننا، بیوی بننا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو شریعت میں کیوں شامل کیا؟ انسان کے لیے، گویا کہ مرد کے سکون کے لیے بنایا ہے اس کو۔ بیوی کو، عورت کو، صحیح بخاری کی حدیث 3331 فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب ایک طرف وہ قرآن کی آیت اور دوسری طرف یہ حدیث، دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ سب سے پہلی اس کائنات کی عورت اماں حوا آدم علیہ السلام کی بیوی، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو آدم سے پیدا کیا، اور حدیث میں صحیح بخاری کی 3331 نمبر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پہلی عورت اس کائنات کی اماں حوا پیدا کی گئی، اور اس کے بعد وہ پہلا جوڑا بنا میاں بیوی آدم علیہ السلام اور اماں حوا، پھر ان سے آگے نسل چلتی چلتی آج ہم تک اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ پیدا کیوں کیا گیا عورت کو؟ تھا نا مقصد تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسان کی پیدائش اللہ نے کیوں کی؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو عبادت اکیلے مرد بھی تو کر سکتے تھے۔ اللہ نے اس مرد کے ساتھ، آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک عورت کو پیدا کیا، پھر ایک نسل بڑھا دی۔ کیا اللہ ایک طرح یکدم یک بار کی اتنے سارے انسان زمین پہ پیدا کر دیتا اور کہتا چلو بھی عبادت کرو؟ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے ایک انسان بنایا، اس ایک انسان سے اس کی ہم جنس عورت پیدا کی، اس عورت سے پھر ایک جوڑے سے آگے نسل کو بڑھایا، اور پھر ان کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ عورت کو کیوں پیدا کیا؟ وہ بھی اللہ نے اسی آیت میں فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ یہ مرد اس عورت سے سکون حاصل کر سکے۔ اب اس سے پھر یہ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا، سورۃ روم آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کہتا ہے میری بڑی نشانیاں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس سورۃ روم میں اللہ نے بڑی اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور ان میں سے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔
وہ صرف آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا سورۃ اعراف کے اندر کہ میں نے عورت کو مرد سے ایک انسان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور یہ سورۃ روم کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ من آیاتہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہیں میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں میں سے عورتیں بنائی، بیویاں تمہاری پیدا کر دی۔ کیوں پیدا کی؟ وجہ کیا تھا؟ سبب کیا تھا کہ اکیلے مرد صحیح نہیں تھے، اس لیے پیدا کی کہ مرد عورت کے بغیر سکون میں نہیں رہ سکتا، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس کے سکون کو معتدل رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت میں دل لگانے کے لیے عورتوں کو پیدا کیا۔ لیکن آج ہم اس کے الٹ، ہم نے اس کو الٹ لے لیا، عورتوں کی وجہ سے، نساء کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادات سے غافل ہیں۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اے لوگو ڈر جاؤ اس ذات سے، اس رب سے ڈر جاؤ جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور اسی جان سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے، آدم علیہ السلام اور اماں ہوا سے، ہم نے اس کائنات میں بے شمار کثیر بہت زیادہ مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور پھر ان مردوں اور سے آگے نسل چلتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا۔ سورۃ نور میں اسی آیت میں آگے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے اس جوڑے کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت، احترام کا رشتہ رکھا ہے۔ وجعل منکم مودۃ ورحمہ، محبت، احترام، عزت، رحم، عاجزی، یہ رشتہ ہم نے ان کے درمیان رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اللہ کہتا ہے میری نشانیوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تو تھا کہ اللہ نے کیوں بنایا، کیسے بنایا۔ آج میں دیکھوں کیا میرے گھرانے کے اندر، میرے گلی محلے کے اندر، میرے علاقے کے اندر یہ عورت سکون کا باعث ہے یا فساد کا باعث ہے؟ یہ سکون کا باعث، اس کا طریقہ بھی بتلایا۔ فرمایا صحیح بخاری کی حدیث 1905 نمبر، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ شادی کرے۔ اب مرد کا عورت سے شادی کرنا اور قرآن میں اس کو سکون کا باعث قرار دینا، یہ طریقہ ہے اس کو سکون کے راستے پہ لانے کا۔ اگر اس راستے سے ہٹ کے تو عورت کے پیچھے جائے گا، کسی نساء کے پیچھے جائے گا، تو پھر یہ سکون کا باعث نہیں بنے گی۔ اٹھا کے دیکھ لے یورپ کی ہسٹری، جہاں سے صدیوں سے، کئی سالوں سے، 20 سال گزر کے خاندانی نظام ختم ہے۔ نکاح نام کی چیز تمہیں برائے نام شاید مل جائے، نہیں ملے گی۔ سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، اسلام کو دشمنی کا دین قرار دے کے اپنے نئے نئے قوانین نکالے، عورت کو آزادی دی، اور آج مقام کہاں پہنچا ہے کہ اگر کسی سے اس کی ولدیت پوچھ لی جائے تو اس پر FIR کٹوانے کی اجازت ہے یورپ کے اندر۔ تجھے کس نے حق دیا تو میری ولدیت پوچھے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ یورپ کے اندر خاندانی نظام نہیں ہے، نکاح کا رواج نہیں ہے، جانوروں کی طرح جو جس کے ساتھ چاہے منہ اٹھا کے جائے؟ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ سکون نہیں ملا۔ عورت اور مرد باہمی زندگی گزارے بغیر نکاح کے، رزلٹ غیر سکونی ہوگا۔ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے شادی کی اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ شادی کرے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ تمہاری نظروں کو جھکانے کا راستہ ہے اور تمہاری عزت کی حفاظت کا راستہ ہے، تمہاری عزت محفوظ رہے گی، ہے نا؟ کوئی مرد کسی جگہ پہ رکھنا ہو ملازم، یا کسی بھی جگہ پہ ملازم رکھنا ہو، تو جب پتہ چلے کہ یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رکھنے کے، اس کی نوکری کے راستے تھوڑے آسان ہو جاتے ہیں کہ اس میں
کوئی خرابی نہیں ہوگی، یہ شادی شدہ ہے۔ اور اگر نوجوان کموارا کسی جگہ پہ ملازمت کے لیے جائے تو پوچھا جائے شادی شدہ؟ نہیں بھائی کموارا ہوں، تو لوگ سوچتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرو، اس کے علاقے والوں سے تھوڑا پوچھو، کہیں اس کا کردار غلط تو نہیں ہے، کہیں اس کے کوئی فسادات اس کے علاقے میں تو نہیں ہے۔ یہ شادی تجھے عزت محافظت بنتی ہے، تیری تجھے عزت مہیا کرتی ہے۔ اور جب من لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاہ، اور جو بندہ شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی حق مہر دینے کی، شادی کے اخراجات اٹھانے کی، اس کے پاس گھر بار نہیں ہے، بیوی کو رکھنے کے لیے استطاعت نہیں ہے، اس کی لگام میں شریعت محمدیہ نے ڈھیلی نہیں چھوڑی، لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ روزے رکھے۔ یہ اس کے لیے ڈھال بنیں گے، گناہ سے بچنے کا راستہ بنیں گے، یا شادی یا روزے، یہ دو راستے بتلائے۔ عورت سکون کا باعث ہے، راستہ کیا بتلایا؟ نکاح کا، شادی کا، دوستیاں لگانے کا نہیں، عاشقی مشوقی کا نہیں۔ جن کے پیچھے تو دوستیاں لگاتا ہے، عاشقی مشوقی کرتا ہے، ذرا یہ بھی تصور کر کہ تیرے گھر میں بھی بہنیں اور مائیں ہیں، تیرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اگر تیری بہن کی طرف، تیری ماں کی طرف، تیری بیٹی کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھے، تجھے پتا چلے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ پھیر چل رہا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ دوستی چل رہی ہے، عشق مشوقی چل رہی ہے، تو اس کو مارنے پہ اتر آتا ہے نا۔ کیوں؟ عزت کا مسئلہ ہے، عزت کا سوال ہے۔ تو کسی کی بیٹی کے پیچھے جائے، کسی کی بہن کے پیچھے جائے، کیا وہ اٹھے تجھے مارے تو تجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ بڑی پیاری بات کی کسی نے، کہتا اپنی نظر میں حیا پیدا کر تاکہ تیرے گھر کے اندر بیٹھی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی بری نظر سے بچ سکے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تو آج اگر کسی کے ساتھ برا کرے گا، بری نگاہ سے دیکھے گا، اپنا کردار برا کسی کے ساتھ رکھے گا، تو یاد رکھ یہ زمانہ گردش کرے گا، مکافات عمل آئے گا۔ کل تیرے گھر کے اندر تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ رب کسی کا چکر چلوا کے تجھے دنیا میں تیرے رنگ دکھا دے گا۔ بڑا چھپایا تھا نا تو نے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی، باہر سے رابطے تھی، فون پہ کالے تھی، تو نے شریعت محمدیہ کے قانون کو چھوڑ کے یورپ کا قانون اپنا کے سکون ڈھونڈنا چاہتا، سکون ڈھونڈ تلاش کیا تھا۔ تجھے رب کا قرآن اور شریعت محمدیہ کی احادیث سے علم نہیں ملا تھا کہ سکون لینا ہے عورت سے تو نکاح کا راستہ ہے، یورپ کا راستہ اختیار کرے گا تو سکون نہیں، رب کسی نہ کسی موڑ پہ تیرے سب رازوں کو دنیا کے سامنے فشاں کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ یہ راستہ ہے سکون کا۔ اور پھر سکون کیوں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ رب کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہم نے عورت کو پیدا اس لیے کیا کہ یہ سکون کا باعث بن سکے، سکون مہیا کر سکے۔ کیوں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں سکون؟ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تین طرح کے حقوق ہیں میاں بیوی کی۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو مشترک ہیں، 50-50 ہیں، 50% عورت کرے گی، 50% مرد، دونوں 50-50% حقوق ادا کریں گے تو معاشرہ گھرانہ اچھے طریقے سے چل سکے گا۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو 100% عورت کے ذمہ ہے، 100% ان احکاموں کو، ان امور کو، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کچھ وہ حقوق ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق 100% مرد کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشترکہ حقوق کی۔ آدھے عورت کے ذمہ ہے، آدھے مرد کے ذمہ۔ کام ایک ہے، کام ایک ہے، آدھا عورت کی طرف سے آئے گا، آدھا مرد کی طرف سے آئے گا، تب گھرانہ چل سکے گا، تب گھر کے اندر سکون آئے گا، تب عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہے اور مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہے، ورنہ گھرانے ٹوٹنے کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ عمدہ اخلاق۔ سنن ترمذی کی 1162 نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں ایمان کے اعتبار سے سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آگے فرمایا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں بہترین انسان، بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہے۔ یہاں اللہ نے نساء بولا ہے، ازواج نہیں بولا، صرف بیویوں کا نہیں بولا،
نساء بولا، تیری ماں بھی اس میں شامل، تیری بیٹی بھی اس میں شامل، تیری بہن بھی اس میں شامل، اور تیری بیوی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تیرا رویہ، سلوک، بول کا طریقہ، ایک دوسرے سے لینا دینا، ملنے ملانے کا طریقہ وہ کیسا ہے؟ اگر بہترین ہے تو مردوں میں بہترین ہے۔ جتنا تیرا انداز، تیرا اخلاق گھٹیا ہے، اتنا تو معاشرے کا مردوں میں سے تیرا مقام گھٹیا ہوتا جائے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ان کی جوانی ہے، وہ ماں جو بچپن پہ بچے کو کن کن مشکلات سے پال کے، کن کن مشکلات سے کر کے بڑا کیا اس کو، آج وہی بیٹا ہے ماں کے سامنے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کام ہے، میں مجبور ہوں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یا میرا یہ کام کر دو۔ آگے سے بیٹے کی زبان رب کعبہ کی قسم کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میرے دوست ویٹ کر رہے ہیں، ماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی اور کو بھیج کے کروا لیں۔ خیرکم للنساء، تم میں سے بہترین تو وہ تھا جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ کیوں نہیں ہے ہمارے گھرانوں کے اندر سکون؟ جب بیٹا اٹھ کے ماں کے سامنے بولے گا، بیٹا کہے گا مجھ سے کام نہیں ہوتا، کوئی ملازم رکھ لے۔ بہن نے کہا بیٹا بھائی مجھے یہ ضرورت ہے، میرا یہ کام ہے، وہ کرنا ہے۔ ادھر سے بیوی نے اشارہ کیا نا اب تو اس کے پیچھے لگے گا، میں نہیں ہوں تیرے لیے۔ یہ بات یاد رکھنا، جس طرح ایک ترازو ہے اس کے دو پلڑے ہیں، دونوں پلڑوں میں وزن برابر رہے گا تو ترازو برابر ہوگا۔ تو بھی اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کو بیٹی کا مقام دے، بیوی کو بیوی کا مقام دے، اپنی بہن کو بہن کا مقام دے، اپنی ماں کو ماں کا مقام دے۔ پھر تیرے گھر کا ترازو، تیری پارلیمنٹ کا ترازو عین عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلے گا۔ اگر تو کسی طرف جھکا، بہن کی طرفداری کی، تو دوسری طرف سے پردہ اوپر ہو جائے گا۔ اگر تم ماں کی طرف جھکا بیوی کو چھوڑ کے، تو پردہ پھر خراب، عدل و انصاف پھر خراب۔ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھے گا، ہر ایک کے اس کے حقوق پوری ذمہ داری سے ادا کرے گا، تب تیرے گھر کے اندر سکون آئے گا۔ خیرکم خیرکم للنساء، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بہترین ہے۔ اور بہترین رہنے کا اب طریقہ یہی ہے کہ بیوی کو اس کے حقوق ادا کرو، ماں کو مت جھڑکو، ماں کو اس کی ذمہ داریاں ادا کرو، جو تیرے ذمہ کام ہے ماں کے اس کو ادا کر۔ بہن تیرے گھر میں موجود ہے تو اس کی ذمہ داریاں تجھ پہ عائد ہیں۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اس بہن کی ذمہ داریاں ادا کرنا تیرے لیے لازم ہے۔ اب اسی معاملے کو دوسرے رخ سے لے لو۔ بہن ہے گھر میں، بھائی نے بہن کو کہا کہ بہن یہ کپڑوں کا سوئی استری کر دو۔ بہن آگے سے کہتی ہے کیوں؟ تیری بیوی نہیں ہے؟ میں تیری ملازمہ ہوں، میں تو اس گھر میں مہمان ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ پھر آئے گی گھر میں خرابی، پھر بنے گی تیری گھر کی بہن بے سکونی کا باعث۔ غلط رویہ ہے، غلط انداز ہے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے یا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اگر ایک بہن کو کام کہے، اگرچہ اس کی بیوی موجود ہے گھر کے اندر، بہن کو آگے سے انکار کا کوئی حق نہیں ہے، وہ کام کرنا چاہیے اس کو۔ کیوں؟ گھروں میں سکون لے کے آنا ہے نا، گھر کی عورتیں سکون کا باعث ہے نا، تو پھر سکون لانا ہے گھر میں۔ اگر ایک خامن بیوی کے پاس بیٹھا کچھ طرفداری کی باتیں کر رہا ہے، اس کے کام میں ہاتھ بٹھا رہا ہے، تو ادھر سے ماں کھڑی دیکھ رہی ہے، اچھا بیوی کے نیچے لگ گیا، اب یہ بیوی کی مانے گا، ہمارے ہاتھ سے تو نکل گیا۔ او بھائی کیوں تو نے اس کو بیاہ کے اپنی بہو کیوں بنایا تھا؟ اپنے بیٹے کی بیوی کس لیے بنایا تھا؟ اگر آج اس کے پاس بیٹھا اس کے کام میں کسی ہاتھ بٹا دیا، کیا اس کا سلوک ایک ماں ہونے کے ناطے تجھ سے برداشت نہیں ہے؟ اگر اسی ماں کی بیٹی کسی کے گھر میں تنگ ہو تو ماں نے سر اٹھایا ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، میری بیٹی کو یہ دکھ پہنچ رہا ہے، میری بیٹی کو میرا وہ اس گھر کا بننے والا بیٹا وہ یہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اپنے گھر میں دیکھ مکافات عمل، تو اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو اپنے
اپنے بیٹے کو اپنی گھر کی بہو بیٹے کی بیوی سے اچھا سلوک رکھنے کی تلقین کر۔ رب کعبہ کی قسم تیری بیٹی جو کسی کے گھر میں گئی ہے وہ بے سکونی نہیں، وہ بھی سکون کا باعث بنے گی۔ اسی لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم للنساء، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہے، اور عورتیں مردوں کے ساتھ، وہ مرد عورت کے ساتھ بہترین رہے، عورت مرد کے ساتھ بہترین رہے، پھر گھر سکون کا باعث بنتا ہے۔ دوسری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنا، اس میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4063 فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَا أَثْرَ نِعْمَتِهِ نعمت اللہ و کرامتہ، جب اللہ کسی کو مال عطا کرتا ہے، روپیہ پیسہ دولت عطا کرتا ہے، تو پھر اس پہ اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لاکھوں میں کھیلنے والا اور کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے، لاکھوں میں کھیلنے والا بیوی نے مانگا سوٹ، بیوی نے مانگی خرچی، بیوی نے مانگی کچھ شاپنگ کی اشیاء، آگے سے جواب ہے کیوں بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، اب اس دولت کا اثر تجھ پہ اور تیرے گھر پہ نظر آنا چاہیے، پھر تیرا گھر سکون کا باعث بنے گا۔ یہ ہے زیب و زینت۔ اور دوسری طرف عورتیں، ہمارے معاشرے کی عورتوں کا کردار کیا ہے؟ جب کسی فنکشن میں جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے، فل میک اپ ہے، جا رہی ہے فنکشن میں، شادی بیاہ میں جا رہی ہے تو فل میک اپ ہے، گھر میں خامن کے لیے وہی پھٹے پرانے کپڑے، پرانا خامن گھر میں آیا شام کو تو حالت کیا ہے؟ بال ایسے جیسے بم بجا ہوا ہے، اس میں پسینے سے شرابور ہے، کوئی حالت نہیں ہے، خامن کو شاید پہچاننے میں تھوڑی دقت ہو کہ میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں، یہ رستہ تو نہیں بھول گیا۔ یہ ہماری عورتوں کی حالت ہے۔ یا حالانکہ زینت اختیار کرنے کا حکم بیوی کو مرد کے لیے ہے کہ وہ اپنے خامن کے لیے زینت اختیار کرے، اپنے خامن کے لیے بند صبر کے رہے۔ وہ عورت کے لیے جملہ مشہور ہے کہ اگر وہ گھر میں چہرہ دھو رہی ہے نا تو سمجھو اب اس نے کہیں بھی نہیں جانا، اگر مرد چہرہ دھو رہا ہے تو سمجھو وہ کہیں جانے والا ہے، کہ وہ چہرہ دھوتی ہے اپنا میک اپ اتارنے کے لیے، گھر میں آئی میک اپ اتر گیا، گھر سے جا رہی ہے تو میک اپ کر رہی ہے۔ بھائی اس کو میک اپ اچھا بن سور کے رہنا اپنے خامد کے لیے حکم تھا۔ ہاں فنکشن بھی جا، عورتوں کا فنکشن ہے، بیاہ شادی ہے، کر میک اپ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں حکم تھا وہاں تو کر، وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ پسینے سے شرابور ہے، خامد گھر میں آیا، پھر نفرت پیدا ہوگی نا۔ اور دوسری طرف خامد ہے، کئی مرد ہیں صبح گئے کالج یونیورسٹی پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، دکان پہ دفتر میں اچھے بن سور کے گئے، کیوں؟ مردوں میں جا رہے ہیں نا، بالکل وہی عورتوں والی کنڈیشن۔ زینت خامد نے عورت کے لیے اختیار کرنی تھی۔ جس دن بارات گئی تھی تو بن سور کے گئے تھے نا، کیوں؟ بیوی لے کے آ رہے ہیں، بس ایک دن بننا سنورنا تھا، ایک ہفتہ بننا سنورنا تھا، صرف ایک مہینہ بننا سنورنا تھا، اس کے بعد جتنی دیر بیوی مرد کے لیے صبری، مرد بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا رہا، گھر سکون میں رہتا ہے نا شادی کے ابتدائی دنوں میں، پھر خرابیاں، دوریاں، نفرتیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں جب بیوی مرد کے لیے نہیں بنتی سنورتی اور مرد بیوی کے لیے نہیں بنتا سنورتا، زینت اختیار نہیں کرتا، بھی گھر میں خرابیاں پیدا شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ خرابی ہے جس کی لوگوں کو بیس اور بنیاد نہیں ملتی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، کیوں بھائی؟ سمجھ نہیں آتی۔ اب جب شام کو خاوند گھر آئے گا، بیوی پہچاننے کے قابل نہیں ہوگی تو کہاں آئے گی محبت اور رحمت؟ کہاں آئے گا سکون؟ وہ کہتے پھر کیا ہوگا؟ بازی ہم پر تو کسی نے نا جادو کر دیا، ہمارے گھر میں تو جادو ہو گیا ہے، میاں بیوی کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ آج تجھے میں ایک جادو بتاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم تو آزما کے دیکھ لے، تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے، میں نے پہلے کہا تھا نا مشترکہ حقوق بیان کر رہا ہوں، مشترکہ حقوق 50-50، 50% عورت کی ذمہ داری ہے، 50% مرد کی ذمہ داری ہے۔ تم دونوں مل کے ایک جادو کر لو، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر بیوی خامد کی مطیع اور فرما بردار نہ بنے تو کہنا، اگر خامد بیوی کا مطیع اور فرما بردار نہ بنے تو پھر کہنا۔
شام کو آئے خامد گھر، پتہ ہے نا کس ٹائم آتا ہے، ہر عورت کو پتہ ہے، کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو کس وقت گھر آئے گا پتہ ہے، دفتر سے آتا ہے، دکان سے آتا ہے، باہر سے کہیں کام گیا تو گھر میں آئے گا، کب آئے گا سب کو پتہ ہے، فون ہے بتاتا ہے میں آ رہا ہوں گھر۔ بس عورت کی بیوی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے خامد کے گھر آنے کے وقت بند سمر کے بیٹھ جائے۔ خامد گھر میں انٹر ہوا، اس کے ہاتھ میں کوئی سامان تھا، اسے سامان پکڑ لاؤ، یہ مجھے دے دو، یہ میں پکڑتی ہوں، بیٹھو میں پانی لے کے آتا ہوں، اس کو پانی پلا، بس آپ ہاتھ منہ دھو لو، فریش ہو لو، میں کھانا لگا رہی ہوں، اس کے بعد کھانا کھا لینا۔ کھانا کھایا اس کے بعد اپنے دکھڑے بول کے مت بیٹھ، تھوڑا آرام کر لو، ریسٹ کر لو۔ بچے باہر ہیں، میں ان کو باہر برآمدے میں لے جاتی ہوں، صحن میں کھیلتے ہیں، آپ کمرے میں آرام کرو، بچے شور نہیں کریں گے، اس کو اچھا ماحول دے۔ جب تو اس کا ساتھ دے گی، اس کے آنے سے پہلے بند سور کے بیٹھے گی، اس کے لیے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، کبھی کبھی اس کی پسندیدہ ڈش بنا لے، لازمی نہیں ہر وقت انہیں اپنی پسندیدہ بنانی ہے، کبھی کبھی خامد کی پسندیدہ ڈش بھی بنا لے۔ خامد گھر میں آیا، آج میں نے آپ کی پسندیدہ ڈش بنائی ہے، اچھا خامد خوش ہو جائے گا، وہ اس کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ تو استعمال کر۔ ہر کسی کے سامنے عورت کا یہی گلا چلتا ہے عورتوں میں، بس میرا خامد تو میری مانتا ہی نہیں ہے، اپنی طرف دیکھ تم نے اس کے لیے کیا کیا، تجھے حکم تھا زینت اختیار کرنے کا، تجھے حکم تھا خامد کی ہر بات ماننے کا، تو نے اس کی بات نہیں مانی، زینت عورتوں کے لیے اختیار کی، اس کے سامنے تو کچڑی بن کے بیٹھی رہی، تو پھر کہاں آئے گی مبدت، کہاں مانے گا وہ تیری بات؟ اسی طرح مرد ہے، گھر میں آیا ہے، بس ایک جملہ تو بول دے، اسی لیے تو حکم ہے نا مرد کو بیوی کی محبت جیتنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے دونوں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، لیکن رب کو یہ جوڑی سکون کا باعث بنانے کے لیے اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے رب کو کہ رب نے اس جوڑے کو ایک دوسرے کی محبت جیتنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہے۔ سارا دن کام میں مصروف تھا، کوئی ذرا تیرے پاس وقت نہیں تھا بیوی کے بارے میں سوچنے کا، بس گھر آ کے یہ کہہ دے آج تو سارا دن تیری یاد آتی رہی، بس پھر دیکھنا وہ کیسے تیری بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی۔ گھر میں آیا ہے، ذرا تھوڑی دیر اس کے لیے اس کے پاس بیٹھ کے کوئی دو چار دل کی باتیں کر، اس کے غم سن لے۔ آتے ہی گھر میں جھڑکنا ڈانٹنا، یہ نقصان ہو گیا، وہ کر دیا، ایسے کر دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، بس پھر نفرت آئے گی، سکون نہیں آئے گا۔ چند جملے اس کے لیے بول دے، برداشت کر لے، تھوڑا سا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، برداشت کر لے۔ اس کے لیے چند لمحے آتے ہی اپنا وہ لباس جو تو پہن کے صبح بند سور کے گیا تھا مت اتار لینا، تھوڑی دیر بیوی کے پاس بیٹھ، اس کو لیے بھی سکون کا باعث بن۔ کبھی کبھی چھٹی ہے نا، لازمی نہیں ہے کہ سارا دن تو چھٹی کا ایسے ہی گزارے جیسے کسی جنگل میں رہ رہا ہے، کبھی کبھی چھٹی کے دن بھی زیب و زینت اختیار کیا کر اپنی بیوی کے لیے۔ بیوی پوچھے کہ ہیں آج تو چھٹی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ نہیں کہیں نہیں جا رہا، آج میں نے سوچا گھر ہوں، چلو آپ کے لیے میں بھی تیاری کر لیتا ہوں، بس تیرے کہنے کی دیر ہے، 10 منٹ کے بعد وہ بھی تیار ہو کے آ جائے گی۔ کبھی تو بھی اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کر، ہر وقت تیری زبان پہ یہی رہتا ہے کہ بس یہ اجڑی رہتی ہے، یہ زینت نہیں اختیار کرتی، اس نے کبھی اچھا لباس نہیں پہنا، اس نے کبھی میرے لیے میک اپ نہیں کیا۔ تو نے کیا کیا؟ تو نے کبھی بیوی کے لیے زینت اختیار کی؟ حکم تو دونوں کے لیے ہے، برابر برابر کا حق ہے دونوں کا ادا کرنا۔ تو یہ خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس کو ہم ادا نہیں کرتے۔ اور یہ جو میں تمہیں بیان کر رہا تھا کہ یہ جادو اختیار کرو، یہ جادو ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھر پہ کوئی جادو نہیں ہے، ہو جائے تو الگ بات ہے، ہم یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، بس تو یہ جادو تو اختیار کر لے، دو چار جملے محبت کے نہ بھی ہو تو بول دے۔ اور بیوی خامد کے آنے سے پہلے بند سور کے بیٹھے، اس کو پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، آتے وقت اس کے ساتھ وہ گلے شکوے، سارے دن کے بچوں کا تنگ کرنا، رونا دھونا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے، وہ مت دوسرے بیان کر۔ جب وہ ریسٹ کر لے، آرام کر لے، پھر اس کے پاس بیٹھ کے جو بیان کرنا ہے کر لے۔ یہ دو چار کام بیوی کر لے، دو چار کام خامد کر لے، یہ جادو ایک دوسرے پہ کرو، پھر دیکھنا گھر میں محبت بھی آئے گی، مودت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، اور گھر میں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی سکون کا باعث بھی بنے گی۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4084، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تکلم اخاک وانت مبسط الیک وجهک، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھ،
اگرچہ تو اپنے کسی کے بھائی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ ملے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس کائنات کا سب سے بڑا رشتہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، مرد کے لیے بیوی کا رشتہ اور بیوی کے لیے خامد کا رشتہ۔ سارے سب چھوٹ جاتے ہیں شادی کے بعد، عورت کے بہن بھائی ماں باپ سب چھوٹ گئے، اور مرد کے لیے کچھ لمحوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کے بھائی سب شادی شدہ ہو گئے، بہنیں شادی شدہ ہو گئی، ماں باپ کچھ وقت ساتھ رہے یا کسی کے ساتھ چلے گئے، آخر میں کون سا رشتہ بچا؟ مرد کے لیے بیوی کا، بیوی کے لیے مرد کا۔ یہی رشتہ ہے جو آخر میں بچتا ہے اور آخر تک ساتھ نبھایا جاتا ہے دوسرے۔ کیا اس کے لیے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ حکم ہے کہ آپ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھ، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ملے۔ گھر میں داخل ہوا ہے، ہنس کے بیوی سے ملے۔ خامد گھر میں آیا تو بیوی کا کام ہے ہنس کے خامد کا استقبال کرے، خامد کو ویلکم کرے، اہلا و سہلا مرحبا بولے، پھر گھر کے اندر سکون آئے گا، باعث آئے گا۔ ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے، عام معاشرے کے اندر جو بندہ ہم سے مسکرا کے ملتا ہے، ہم اس سے ملتے ہیں، دوبارہ ملنے کی خواہش کرتے ہیں، اور جو نظر جھکا کے گزر جائے ہم کہتے ہیں نا کتنا متکبر ہے، سلام تک نہیں کیا اس نے۔ اور تو گھر میں جائے، بیوی صحن میں کام کرے، تو سلام تک نہ بولے، کمرے میں چلا جائے تو بیوی کے دل میں کیا گزرے گا؟ تو گھر میں داخل ہو اور بیوی صحن میں ہو، تو صحن میں آئے، کھڑا رہے، بیوی تجھ سے بات نہ کرے، تجھے دیکھ کے کمرے میں انٹر ہو جائے، تیرے دل پہ کیا گزرے گا؟ یہ باعث ہے، یہ سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر گھروں کے سکون کو برباد کرنے والے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں رہتا۔ چوتھی چیز، ایک دوسرے میں خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث 2340، اللہ ضرارہ بلا ضرارہ، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ، دونوں باتیں، نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے۔ بہو آ گئی گھر میں، خامد نے کہا دیکھو میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، ساری زندگی ہمیں انہیں پالا پوسا بڑا کیا، ہمیں پڑھایا، نوکری لگوائی، اب ہمارا حق بنتا ہے نا ان کو کھانا بنا کے دیں، ان کے کپڑے دھو کر دیں، مجھ سے نہیں ہوتا، میں تیرے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی، بس ہم تو دو الگ رہیں گے، ہمیں تو الگ گھر چاہیے۔ بھئی اگر یہ نوبت تھی نا، جن ماں اور بہنوں کی یہ کنڈیشن ہے کہ میں اپنے ساس اور سسر کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کے لیے ایک جملہ بولنا چاہوں گا، پھر ان کو رشتہ یتیم خانے سے تلاش کرنا چاہیے، خاندانوں سے نہیں، برادریوں سے نہیں، گھروں سے نہیں۔ پھر اگر ساس اور سسر تیرے لیے بوجھ بنا ہوا ہے تو پہلی بات یہ یاد رکھ، رشتہ جا کے یتیم خانے سے تلاش کر۔ دوسری بات، جس گھر سے تو آئی ہے نا، اس گھر میں بھی ایک بہو نے آنا ہے، جس والدین کی تو بیٹی ہے نا، ان والدین کو بھی کسی نے سنبھالنا ہے۔ اگر آج تو اپنے خاوند کے والدین کے لیے کھانا نہیں نہ بنا سکتی، ان کے کپڑے دھو کے نہیں دے سکتی، یاد رکھنا تیرے گھر کی بہو بھی تیرے والدین کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ مکافات عمل ہے دنیا، لا ضرر ولا ضرار۔ تو اپنے خاوند کو نقصان مت پہنچا ورنہ اٹھانا پڑے گا۔ تیرے خاندان میں کوئی فنکشن ہوگا، شادی بھی آئے گی، تو کہے گی خاوند کو جی آج تو شادی کا موقع آ گیا، مجھے شاپنگ کروا دو۔ اب جب اس نے کہا تھا میرے والدین کے لیے کھانا بنا، کپڑے استری کر کے دے، دو کے دے، تو نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ اب تیرے خاندان کی باری آئی ہے، تو شاپنگ کا بولے گی، دو ٹوک کہے گا مجھ سے نہیں ہوتی شاپنگ، بس گزارا کر لے، جو ہے وہی پہن کے چلی جا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی رویہ آئے گا آگے سے۔ یہ ماں اور بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں، آزما کے دیکھ لو، تم خامد کی فرما بردار بن جاؤ، رب کعبہ کی قسم خامد تمہارا فرما بردار نہ بنے تو پھر کہنا، تم مان کے دیکھ ایک دفعہ خامد کی، جو کہتا ہے وہ مان لے، کل تیری باری آئے گی، تو خامد کو ڈیمانڈ کرے گی، اس کے ذہن میں ہوگا میں نے فلاں موقع پہ اس کو یہ کہا تھا، میرے اوپر فلاں مشکل آئی تھی، میں نے اس کو یہ کہا تھا، کل وہ میرے ساتھ کھڑی تھی، آج میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہ بھی تیرا ہر مشکل کے اندر تیرا ساتھ دے گا۔ بیمار ہوا خامد، گھر میں آیا، آج میرا یہ کھانے کو دل نہیں کر رہا، مجھے یہ پکا کے دو، مجھ سے نہیں بنتا، میرے بھی سر میں درد ہو رہی ہے۔ خامد بیمار ہے، بیوی کو کہا یہ بنا دو، میرے سر پھٹ رہا ہے، مجھ سے نہیں بنتا، ہوٹل سے منگوا دو۔ لا ضرارہ ولا ضرارہ، نقصان مت دے خامد، مت پہنچا نقصان، ورنہ کل تیری باری بھی آئے گی، عورتیں زیادہ بیمار ہوتی ہیں۔
ہمارے معاشرے میں ہم بھی جانتے ہیں مرد کم بیمار ہوتا ہے، عورتیں زیادہ بیمار ہوتی ہیں. کل تو بیمار ہوگی کہے گی مجھے میڈیسن لا دو، کہے گا نہیں بس یہ پیناڈول کھا لے، یہ پیراسیٹامول کھا لے، فلاں کھا لے، ٹھیک ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. تو مرتی مر جائے گی، وہ نہیں جائے گا میڈیسن لینے کے لیے. کیوں؟ وہ بیمار تھا، تو نے چائے کا ایک کپ نہیں بنا کے دیا تھا. وہ بیمار تھا تو اس نے چاول کہے تھے، کھچڑی کہی تھی، کسٹرڈ کہا تھا، کوئی اپنی پسندیدہ چیز بولی تھی، میرا روٹی کو دل نہیں کر رہا، کھانے کو دل نہیں کر رہا، یہ بنا دے. تو نے دو کہا تھا میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. میں نے کہا سارا دن کی کھپی ہوئی مجھ سے نہیں بنتا. تو نے دو ٹوک جواب دیا تھا، کل وہ بھی تجھے جواب دے گا. لا ضرارہ ولا ضرارہ. اپنے گھر کو بے سکونی کا باعث مت بنا. نقصان پہنچائے گا تو اٹھانا پڑے گا. اگر عورت ہونے کے ناطے نقصان پہنچائے گی تو اٹھانا پڑے گا. دونوں طرف سے برابر کا حق ہے. مرد اپنا حق ادا کرے، عورت اپنا حق ادا کرے. خوشی ہے، عورت کے ہاں خوشی ہے تو مرد اس کے اندر شریک ہو. مرد کے ہاں خوشی ہے تو عورت کا حق بنتا ہے اس کے ساتھ پوری کی پوری شریک ہو. اگر مرد کے خاوند کے بہن بھائیوں کے اندر خوشی ہے تو عورت کو اپنے بہن بھائی سمجھ کے اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. اگر عورت کے بہن بھائیوں میں اس کے خاندان میں خوشی ہے تو مرد کو اپنے بہن بھائی سمجھ کے اس کے خاندان کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے. پھر یہ گھرانہ سکون کا باعث بنے گا. اگلا حق جو ہم دونوں میں لازم آتا ہے وہ ہے غلطیوں پہ صبر کرنا. بڑی اہم بات ہے. غلطی ہو جاتی ہے، انسان نسیان سے نکلا ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. گھر میں داخل ہوا، نقصان ہو، اچھا یہ چیز ٹوٹ گئی، کس نے توڑی ہے؟ وہ بس میرے نا ہاتھ سے گر گئی تھی، میں اس کو دھو رہی تھی، وہ ٹوٹ گئی. کیا تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے؟ فلاں تھا، یوں تھا، اس طرح تھا، اس طرح تھا، تو اندھی تھی. کتنے الفاظ ہم بول جاتے ہیں، صبر نہیں کر سکتے. کیا نقصان ہوا؟ 100 روپے کا گلاس ٹوٹ گیا، پھر 400 کا جگ ٹوٹ گیا، 1000 کا نقصان ہو گیا، 2000 کا نقصان ہو گیا. یہ تو دیکھ، ایک طرف تیرا 2000 کا نقصان، دوسری طرف اس نے اپنے بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، والدین چھوڑے، پورا خاندان چھوڑا، صرف ایک تیرے لیے. اور تو 1000 2000 کے پیچھے گھر میں جھگڑا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے. کیا تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ اس نے تیرے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ اگر مرد کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا، کوئی نقصان ہو جاتا ہے مرد سے بھی، تو بیوی، ایسی عورتیں بھی ہیں جو خامدوں پہ بڑی چڑھائی کر کے رکھتی ہیں، تو پھر خامد کو ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے، تم سے یہ نقصان ہوا، تم نے یہ کر دیا، تم نے بچے کو باہر لے کر گیا تھا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تم اس کو کیوں لے کر گئے تھے، تم نے یوں کر دیا، تم نے وہ کر دیا. او بھائی تمہیں یہ حق نہیں ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے کہ تم مرد کی غلطی پہ صبر نہ کرے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دے. صبح سے لے کر شام تک خامد کس لیے کماتا ہے؟ کیا جو وہ کماتا ہے سارا خود کھا جاتا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو لا کے دیتا ہے نا. بیوی پہ خرچ کرتا ہے، بچوں پہ خرچ کرتا ہے. کیا بیوی ہونے کے ناطے تو صبر نہیں کر سکتی کہ بیچارہ صبح سے لے کر تو نے اپنے صبح کے کام کیے؟ ابھی گرمی نہیں تھی، 9-10 بجے عورت کام کر کے فارغ ہو گئی، اب وہ سارا دن پنکھے کے نیچے بچے کھلا رہی ہے، بیٹھی ہے، سوئی ہے، اور دن 12 بجے وہ بیچارہ تگاری اٹھائی ہے، مستری کے ساتھ کام کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ کیا عورت کو اپنے خاوند کے وہ حقوق بھول گئے، وہ قربانیاں بھول گئی؟ جو سارا دن بیچارہ کماتا ہے، لا کے شام کو گھر آرڈر پہلے آیا ہوتا ہے، بھئی آتے ہوئے چینی لے کے آنا، گھی لے کے آنا، آئل لے کے آنا، فلاں چیز لے کے آنا، فلاں چیز لے کے آنا، سارا کچھ شام کو لے کے آتا ہے بیچارہ. بھئی یہ کمایا تھا، اتنے پیسے تھے، لے آیا. کس کے لیے لے کے آیا؟ کیا سارا اس نے خود کھانا ہے؟ کیا چھوٹی سی غلطی خاوند کی عورت کیوں برداشت نہیں کر سکتی؟ اور خاوند مرد ہونے کے ناطے، الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں اللہ نے کہا تو بڑا مضبوط تھا، قوی تھا، حاکم تھا گھر کا، تیرا کام تھا صبر کرنا. اور کتنی بڑی بشارت سنائی اللہ تعالیٰ نے ایک صبر کے بدلے میں. کئی بار ہم نے سنی جامع ترمذی کی 2021 نمبر حدیث، من قدم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاء الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي امر شاء. جامع ترمذی کی حدیث کہا جو بندہ غصے کو پی جائے، نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، حاکم تھا نا گھر کا، نقصان دیکھا نکال سکتا تھا، غصہ ڈانٹ سکتا تھا، ڈپٹ سکتا تھا، سارا کچھ کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، صبر کر لیا. کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات ہوں گی، اللہ بلائے گا، ادھر آ بھی بندے، تو تھا نا، تو نے غلطی دیکھی تھی، غصہ آیا تھا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، صبر کر لیا تھا، یہ جنت کی حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو ہو تجھے پسند ہے لے لے. اب خود دیکھ لے، ایک طرف دنیا کا نقصان ہزاروں کا، لاکھوں کا بھی ہو جائے، اور دوسری طرف جنت کی حور. اب تو نے دنیا کا نقصان برداشت کر کے حور لینی ہے یا حور کا بائیکاٹ کر کے دنیا کے نقصان پہ اپنا ابال نکالنا ہے، یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی کمال کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1459 فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کارہ منھا خلقا رضی منھا آخر. کوئی مسلمان مومن مومنہ، اگر مرد عورت، بیوی مرد کا معاملہ ہے یہاں پہ بھی، اگر بیوی کو مرد کی وجہ سے غصہ آ گیا، مرد کو بیوی کی وجہ سے غصہ آ گیا، غصہ دلا دیا جاتا ہے، بڑا ناپسند کرتا ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی، یہ نقصان ہوا، تو کہا منہا خلقا راضیہ منہا آخر، اس کی کوئی وہ نیکی یاد کر جو اس کی اچھائی ہے. برائی ذہن میں آ گئی ہے نا، اس کی کوئی اچھائی یاد کر. اسی طرح اگر مرد سے نقصان ہوا ہے تو عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کی کوئی وہ بات یاد کر جو اس نے اچھا کام کیا تھا، اس کے لیے اس کی بات مانی تھی. نقصان کو ذہن میں مت رکھ، اس کے لیے اچھائی یاد کر. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں محترم بھائیوں، جو آخری ہمارے ایک مرد اور ایک بیوی ہونے کے ناطے ہم پہ حق آتا ہے وہ ہے اپنے اپنے رازوں کی حفاظت کرنا. بڑی کوتاہی ہے ہماری اس کے اندر. مرد مردوں کے اندر بیٹھا ہے تو اپنے گھر کے راز افشاں کرتا ہے، خاص طور پہ بیوی کے راز، اور بیوی عورتوں کے اندر بیٹھی ہے تو اپنے خاوند کے راز کی باتیں وہاں افشاں، ہر قسم کے راز، جسمانی راز، مالی راز، گھر کے راز، ہر قسم کے راز اس کے اندر شامل ہے. بڑی سخت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1437 فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأۃ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا ترین انسان وہ ہوگا، مرد بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی مرد کے پاس جاتی ہے، پھر اپنے راز کی باتوں کو لوگوں کے درمیان جا کے سناتے ہیں، پھیلاتے ہیں. قیامت کے دن سب سے لو ڈگری، سب سے لو مقام کا یہ شخص ہوگا قیامت کے میدان معاشر میں جس نے اپنی بیوی کے راز معاشرے میں پھیلائے تھے، اور وہ عورت سب سے لو مقام کی ہوگی جس نے اپنے خامد کے راز معاشرے کے اندر پھیلائے تھے. یہ ہے حق ہمارا، اپنے رازوں کی حفاظت کریں. قرآن میں اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے. لباس کا کیا کام ہے؟ جسم چھپاتا ہے نا، جسم کا کوئی عیب نظر آتا ہے، لباس چھپا کے رکھا ہوا ہے. مرد کا کام ہے عورت کے عیبوں کو چھپا کے رکھے، عورت کی ذمہ داری ہے مرد کے عیبوں کو چھپا کے رکھے. تب ہمارے گھر سکون کا باعث بنے گے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تھا اس کے سکون کے لیے، اور میں نے تمہارے درمیان سے بیویوں کو پیدا کیا تمہیں میں سے تاکہ یہ تمہارے لیے سکون کا باعث بن سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کا باعث بنائے اور ہمارے باہمی حقوقوں کو پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ وہ حقوق بیان کیے جائیں گے جن کا تعلق صرف عورت کے ساتھ ہے، اور مرد کے وہ حقوق جن کا تعلق صرف مرد کے ساتھ ہے. بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت پہ آیا کریں، اور ماں بہنوں سے بھی التماس ہے کہ وہ خود بھی وقت پہ آئیں اور دوسروں کو بھی وقت پہ لے کے آئیں تاکہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کے اپنے گھروں کو سکون کا باعث بنا سکیں. یہ کہ اعلان ہے